بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، جسے شاہ جہاں نے سن 1631 میں اپنی زوجہ ممتاز کی یاد میں بنوایا۔ کیوں نہ آپ کو محبت اور عقیدت کی ایک ایسی لازوال داستان سنائی جائے جس کے سامنے تاج محل کی تعمیر اور مقصد کچھ بھی نہیں۔ دوستوں، خلافت عثمانیہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر و تعمیرات کو دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج مانا جاتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی ہسٹری سے، اپنی تاریخ سے اتنے ناواقف ہیں کہ ہمیں اس تعمیرات کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی محبت، کتنی محنت اور کتنی عقیدت سے کی گئی تھی۔ خلافت عثمانیہ میں سن 1520 میں اس مسجد کو بہت محبت اور عقیدت سے تعمیر کیا۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق ماہرین کی ضرورت ہے۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان سلیمان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک پورا شہر بسایا گیا، جس میں ان تمام آنے والے ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ خلیفہ وقت نے، جو دنیا کا سب سے بڑا فرمان روا تھا، وہ نئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہرین کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن سکھائے، اسے ایسا فن سکھائے کہ وہ اس میں یکتا اور بے مثال ہو جائے۔ خلیفہ وقت نے تمام ماہرین کو تاکید کی وہ اپنا تمام علم، اپنا تمام تجربہ، اپنی تمام کوششیں اپنے بچے کو سکھا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک میں موجود قابل ترین اساتذہ کو ہائر کیا۔ ان کا کام ان تمام بچوں کو حافظ قرآن اور شاہ سوار بنانا تھا، یعنی کہ یہ جو بچوں کی ایک جنریشن تیار ہو رہی تھی، ان کے والدین، ان کے والد محترم جو کہ ماہر کاریگر اور فنون لطیفہ میں یکتا تھے، یہ اپنا تمام علم بچوں کو دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام اس بچے کو حافظ قرآن اور شاہ سوار بناتے۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ تھا جو کہ 25 سال تک جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایک ایسی نسل تیار ہوگی جو کہ نہ صرف اپنے شعبے میں ماہر ترین تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ نوجوانوں کی یہ فوج لگ بھگ 500 کے قریب تھی۔ اس دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کیں اور جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں۔ ان 25 سالوں کے دوران تعمیرات میں استعمال ہونے والی لکڑی کے یہ درخت بھی خاص طور پہ منصوبہ بندی کے تحت لگائے گئے۔ محبت و عقیدت سے لگائے گئے ان درختوں کی لکڑیوں سے تختے حاصل کیے گئے۔ لکڑی کے تختے، پتھر اور شیشے کا سارا سامان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں پہنچایا گیا۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ منورہ کی بے ادبی نہ ہو۔ ترکوں کے دل میں عشق نبی اتنا زیادہ تھا کہ انہیں حکم تھا کہ تعمیر کے دوران اگر کسی پتھر کو چوٹ لگانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے اوپر موٹے کپڑے کی تہ پہلے بچھائی جائے، اس کے بعد اسے چوٹ لگائی جائے تاکہ شور پیدا نہ ہو، اور یہ چوٹ بھی لوہے کے ہتھوڑے سے نہ لگائی جائے، اس چوٹ کو لکڑی کے ہتھوڑے سے لگایا جائے۔ اور اگر کام کے دوران کسی پتھر، لکڑی کے تختے یا کسی شیشے میں ترمیم کی ضرورت ہو تو اسے مدینہ منورہ میں نہ کیا جائے، اس ٹکڑے کو واپس اس بستی میں پہنچایا جائے جہاں پہ اس میں ترمیم کر کے اسے واپس لا کے فکس کیا جائے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لینے والے تمام کاریگر کیونکہ حافظ قرآن تھے تو انہیں خاص طور پہ یہ حکم تھا کہ کام کے دوران یہ باوضو رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ کام کے دوران یہ تمام کاریگر تلاوت قرآن کرتے رہتے تھے اور درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑوں سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار اندر روضہ پاک میں نہ جائے۔ اس تمام تعمیرات کے دوران اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا گیا کہ ریاض الجنہ اور روضہ پاک میں مٹی نہ گرنے پائے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا یہ کام تقریباً 15 سال تک چلتا رہا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسی محبت، ایسی عقیدت سے نہ کوئی تعمیر اس سے پہلے دنیا میں ہوئی اور نہ ہی کبھی ہو پائے گی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔